اندر اخلاق پیدا کرو، اور جو جیسا ہے اسی کے ساتھ ویسا رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم لوگوں کے ساتھ نرم اختیار کرتے تھے اور گرم لوگوں کے ساتھ گرم اختیار کرتے تھے، لیکن اس کے اندر اخلاق رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں پہنچے تو صحابہ سے کہا کہ آپ آگے چلے جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ لوگوں کے ساتھ جیسا مزاج دیکھتے تو ان کے ساتھ ویسے ہی باتیں کرتے تھے۔ جب یہی باتیں جب خدیجہ کی باری آتی تو ان کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے، کیونکہ وہ 15 سال آپ سے بڑے تھے تو اس میں ان کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ کہا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی اور وہ چست تھی، جوان تھی، دونوں میں دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ پھر دوسری مرتبہ سفر ہو رہا تھا، پھر دونوں ساتھ میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہ آپ آگے نکل جاؤ۔ وہ آگے نکل گئے، پھر ان سے کہا کہ دوڑ لگاؤ گے؟ اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھاری ہو گئی تھی، موٹی ہو گئی تھی۔ کہا دوڑ لگاؤ گے؟ پھر دونوں دوڑ لگائے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ پھر کہا کہ وہ پہلی دوڑ کا بدلہ تھا، اس لیے اپنی بیوی سے مذاق بھی رکھا کرتے تھے، لیکن جب وہ خدیجہ کی باری آتی تو ان کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے۔ لیکن آج ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے کیسا بھی ہو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میرے بھائیو انصاف نہیں ہے۔ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ لیکن آج ہم باہر رہتے ہیں تو شیخ صاحب کی طرح رہتے ہیں اور گھر میں پہنچتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں۔ گھر میں پہنچتے ہی جلاد، باہر شیخ صاحب، ہماری سخاوت کے، ہمارے کردار کے بہت تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن گھر میں پہنچنے کے بعد وہی انسان ظالم بن جاتا ہے، عورتوں پر ہاتھیں اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر عورتوں کو حق دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کی پرورش کی اچھی طرح، ان دونوں کا نکاح کیا تو کل قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے جنت میں، یعنی ساتھ میں ہوں گے۔ جب انگوری مل گئی یعنی جنت میں ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا حقوق ہے، ان کے کتنے حقوق ہیں۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، جب ہم زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں تمام باتیں معلوم ہو جائیں گی، تو ہم ان غیروں کے، ان ایکٹروں سے، ناچنے والوں سے دور ہو جائیں گے۔ جب ہم نبی کی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، ان کی مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم انہیں کی باتوں کو اپنائیں گے۔ آج جو مسلمانوں میں خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کی باتیں سن کر وہ پھسل رہا ہے۔ اور اگر یہی بات ایک بڑی بات ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر سے پوچھو بھائی صاحب میرے بخار ہے، میرے علاج کر دو، تو کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کسی انجینئر سے پوچھو کہ میرے یہاں یہ کام کروانا ہے تو کہے گا وہ فلاں کلہار صاحب سے کروا لو۔ وہ جو پڑھا رہتا ہے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی دوا دے گا، انجینئر ہے تو انجینئر کام کرے گا، وکالت پڑھا تو وکالتی کام کرے گا۔ لیکن دین ایسا کام بن گیا ہے کہ اس میں ہر ایک فتویٰ دینے لگتا ہے۔ دین کی باری آتی ہے تو ایرے گہرے لطو خیرے سب فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں دین میں، دین اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے فتویٰ دے دے، جو چاہے منہ اٹھا کے باتیں بتا دے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر معلوم بھی ہے تب بھی علماء سے پوچھو۔ جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے کہے گا انجینئر کام کر دو، وہ نہیں کرے گا کہ انجینئر کے پاس جاؤ۔ جب ہم عالم موجود ہے تو عالم سے پوچھو۔ لیکن دین ایسا معاملہ بن گیا، ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک بات کے لیے سب لوگ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرت نے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔